اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے ذرا اس پہ لوگوں کو، آج کی خواتین کو بتائیں کیسی تھی. یعنی سیدہ کائنات جو خواتین کی، جنتی خواتین کی، پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے والد گرامی کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے. کیا فخر و فاقہ تھا، کیسی زندگی تھی مولا کائنات کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے وقت جس کا انتظام آسمانوں پر ہوا تھا اللہ اللہ اور زمین پر تو صرف اسباب ہوئے تھے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا تھا شادی کے وقت کہ فاطمہ گھر کے سارے کام کریں گی اور علی باہر کے کام کریں گے. اللہ اللہ اللہ. تو اسی پر تھا عمل آپ کا. چکی خود پیستی تھیں، کپڑے گردآلود ہو جاتے تھے اور شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور جب تک اپنے شوہر نامدار کو اور بچوں کو کھلا نہ لیتی خود نہیں کھاتی. اللہ اللہ اللہ. اور فقر و فاقہ تو اللہ اللہ. ان کی میراث. یہ بتائیے لوگوں کو، بتائیے ذرا کہ کیسے چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بتائیں. تو وہ تسبیح فاطمہ جو احادیث میں ہے، اس کی جو وجہ ہے اور جو سبب بنا وہ امت کو تسبیح عطا ہوئی، وہ یہی تھی کہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تو آپ بھی حاضر بارگاہ ہوئیں تو ملاقات نہ ہو سکی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے آپ کے کاشانہ اقدس میں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما تھے بستر پر. حضور دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اور حضرت فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم کے ساتھ محسوس کی. اتنی قربت سے درمیان میں بیٹھے تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہو. تم 33 مرتبہ بستر پر آ کر رات کو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اچھا، آپ کی شخصیت میں سے عصر حاضر میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اتباع ہے اور واجب الاتباع ہے وہ عفت و عصمت، پاکیزگی اور شرم و حیا ہے. آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ یہ تو وصیت ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کلام فرمایا ہے کہ پہلے تو آپ نے پوچھا نا کہ مجھے بڑا معیوب گزرتا ہے کہ عورتوں کے جنازے کھلے جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں حبشہ گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ جنازہ عورتوں کا پردے کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جنازے پر کھجور کی شاخیں رکھی جاتی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو بڑا پسند کیا اور فرمایا کہ یہ تم کر کے دکھاؤ. تو حضرت اسماء نے ایک چارپائی پر کھجور کی شاخیں رکھیں، اوپر چادر ڈالی، تو آپ نے اس کو پسند کیا اور فرمایا جب میں انتقال کروں تو اسی انداز کے ساتھ مجھے قبرستان اللہ اللہ. یعنی اس کا مطلب رہتی دنیا تک عورتوں پر یہ بھی ایک احسان، یہ بھی احسان کہ جو بے پردہ تھی ان کو پردے میں جو ہے وہ عزت عطا کر. علامہ اقبال نے اس واقعے سے کیا اثر کشید کیا. وہ فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری. اگر تو اس درویش کی نصیحت کا اثر قبول کر لے گا تو 1000 قومیں مٹ جائیں گی، تو زندہ رہے گا، تو نہیں مٹے گا. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ بطول باشو پنہاں شو عظیم اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر رہ. عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بطول کی طرح دنیا سے کٹ کے اللہ سے واصل ہو اور خاتون خانہ بن کے زندگی گزار. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیری آغوش میں شبیر یعنی امام حسین جیسا موتی پیدا ہو. اللہ اکبر.